ان کی محنت، ان کی کوشش کاوش، ان کی خدمت، ان کی محبت، ان کا ایثار، ان کی قربانیاں، ان کا تعاون، ہر چیز انسان ایکسپیرینس کرتا ہے. کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، فطرت کی آواز ہے. اندر سے انسان اس احسان کو محسوس کرتا ہے. کبھی آپ کسی ماں کی گود میں ہمکتے ہوئے 6 ماہ کے بچے کو دیکھیں، آپ 1 سال کے بچے کو دیکھیں، اس کو اتنا پتہ لگ جاتا ہے، وہ کسی کی گودی میں وہ لپک کر ماں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اسے اس کا شفیق چہرہ ہمیشہ اپنے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل محسوس ہوتا ہے. وہاں سے محبت بھی ملتی ہے، ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، دکھ بھی دور ہوتے ہیں. ابھی زبان سے کچھ کہنا نہیں سیکھا بچے نے، لیکن وہ چہرے ایسے ہیں جو اس کی بے زبانی کو سمجھتے ہیں، جو اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جو اس کو رونے نہیں دینا چاہتے، جو اس کی مسکراہٹ پر خوش ہوتے ہیں، جو اس کی نظروں کو سمجھتے ہیں، جو اس کے کسمسانے کو سمجھتے ہیں. اللہ نے ان چہروں کے لیے، ان والدین کے لیے وصیت کی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے یہ حکم دیا ہے انسان کو. کس چیز کا حکم ہے یہ؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ یہ تمہاری طرف سے جواب ہے، یہ تو تمہاری انسانیت کا ثبوت ہے، پہلا ثبوت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ہم نے اس سے پہلے بھی اسے دیکھا اس کتاب میں کتنے ہی مقامات پر کہ والدین کے حقوق کی رب نے کیسے حفاظت کی ہے. مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں آیات 23 سے 25، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹ ٹپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا، دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یہ ہے اسلام، سچا دین، فطرت کے مطابق دین. پہلے رشتے کو کیسے مضبوط کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہاری خاطر دکھ کاٹے ہیں، جنہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، جنہوں نے تمہاری ضروریات پوری کی ہیں، جنہوں نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی ان کے ساتھ احسان کرنا. اور یہ کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف تک نہیں کہنا. جنہوں نے اپنی جوانی تمہاری خاطر گلائی ہے، بڑھاپے کو گلے سے لگایا تمہیں جوان کرتے کرتے، تم نے ان کے آگے اف تک نہیں کہنا.
انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے. جب تمہیں قوت مل جائے تو اس قوت کے استعمال کا موقع تمہارے والدین نہیں ہے کہ اب تم اپنی زبان سے اپنی اس قوت کا اظہار کرو. جب یہ زبان نہیں کھلی تھی اس وقت کو یاد کرو تمہیں ان شفیق ہستیوں نے کیسے پالا تھا. ان کے پاس تب قوت تھی، تب وہ جوان تھے، تب وہ تم پر برس سکتے تھے، تب وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ محبت سے بات کی، محبت سے تمہیں ٹچ کیا، محبت سے تمہاری ضروریات پوری کی، ہر طریقے سے تمہیں پروان چڑھانے کے لیے قربانیاں دی. اس لیے اب انہیں ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا. یہ اسلام ہے، والدین کا ادب سکھانے والا، احترام سکھانے والا، انسانی رشتوں کو عزت اور وقار دینے والا، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رہنا. والدین کے سامنے بچہ جوان ہوتا ہے قوت والا، اللہ کہتا ہے عاجز ہو جاؤ. قوت یہاں نہیں دکھانی، عاجزی چاہیے، انکساری، جھک جاؤ، کیونکہ انہوں نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے، تم پر بڑے احسانات کیے ہیں، تمہارا بہت خیال رکھا ہے. تم اتنی قوت نہیں پا سکتے تھے اگر یہ شفیق ہستیاں تمہاری مددگار نہ ہوتی. دعا کرتے رہنا، ڈانٹنا نہیں، دعا کرنی ہے. دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر اپنا رحم کرنا جنہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. دعا کس بات کی؟ کہ یا اللہ میرا وجود آپ نے ان کے ساتھ جوڑا تھا، انہوں نے میری پرورش کی، اے میرے رب ان پر رحمت کر دینا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے رشتہ کہاں جوڑا ہے؟ رب کے ساتھ. اب دیکھیں کیسے ایک کے ساتھ ایک موتی جڑا ہوا ہے. جو والدین کا حق شناس ہے وہ اللہ کا حق شناس ہے، اللہ کا بھی احسان پہچاننے والا ہے. پھر اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے. یعنی تمہارے دل کے اندر کوئی خرابی ہے، محبت ہے، کوئی تم نے بغض پال رکھا ہے، کوئی کینہ ہے، بدگمانی ہے، کچھ بھی والدین کے بارے میں برا سوچا، اللہ جانتا ہے. اللہ تمہارے دل کے حال کو جان لے گا. جن کو زبان سے برا نہیں کہنا ان کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں. انسان حسن سلوک کر ہی نہیں سکتا بدگمانیوں کے ساتھ، بدگمان نہیں ہونا، ان کے بارے میں کچھ بھی برا اپنے ذہن میں نہیں سوچنا. پھر فرمایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. تو یہ بڑی نیکی ہے انسانی رشتوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اگر تم رب کی طرف رجوع کرو گے، گویا والدین کی طرف رجوع کرنا رب کی طرف رجوع کرنا، والدین کی خدمت کرنا دراصل رب کی خدمت کرنا ہے. تو اگر تم رب کی طرف رجوع کرو گے، نیک بنو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. تو اس سے ہمیں اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام والدین کے ساتھ کیسا طرز عمل چاہتا ہے. اسی طرح سورہ لقمان میں ہم نے یہی وصیت دیکھی تھی. رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے. اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کے دودھ چھڑانے میں 2 برس لگے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
फला तुतिहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफन वत्तबि सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ उसे शरीक करे जिसका तुझे इल्म न हो, तो उनका कहना न मानना। हाँ, दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह गुजर बसर करना और उसकी राह पर चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ है। तुम्हारा सबका लौटना मेरी ही तरफ है। तुम जो कुछ करते हो